قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تم اپنے گمانڈ میں ہو، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ولا یتمنونہ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ابدا، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہودی آپ دی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب دے اندر آخری نبی دیا نشانیاں پڑھیاں، اور اس قدر پڑھیاں کہ اللہ فرماندے نے کہ انہوں نے آخری نبی پہچانن دے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں سی، حتیٰ کہ وہ انج پہچان دے سن جویں کوئی بندہ اپنے بیٹیاں نو پہچان، جویں اپنی اولاد نو پہچانن دے اندر بندہ مغالطہ نہیں کھاندا، اسی طرح انہوں نے کوئی مغالطہ نہیں سی کہ آپ واقعتاً اللہ دے نبی نے، لیکن اس دے باوجود وہ طرح طرح دے بہانے کرتے، طرح طرح دے اعتراضات کرتے، کوشش ہی کرتے کہ اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے کہ مننا ہوئے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اے یہودیو، تسی دعوے تے بڑے کرتے ہو کہ اسی سچے ہیں، حتیٰ کہ تسی اے دعویٰ بھی کرتے ہو کہ جنت دے اندر صرف یہودی جان گے یا عیسائی جان گے اور کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر یہودیاں دا اے بھی دعویٰ سی، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسی اللہ دے پتر ہاں تے اسی اللہ دے بڑے لاڈلے تے اسی اللہ دے بڑے پیارے۔ اس حد تک وہ گزر چکے سن کہ اپنے آپ کو سچائی بڑی ڈٹائی دے نال پیش کر دے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا سی، سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ اے دسو کہ انسان سب تو زیادہ سچ کدو بولدا ہے، انسان سب تو زیادہ سچ کدو بولدا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیتا، جدو انسان دے موت دا وقت قریب آ جاندہ نا، انہوں یہ یقین ہو جاندہ کہ ہون میں مرن والا، ادوں سب تو زیادہ سچ بولدا، کیونکہ انہوں اپنی جان پیاری ہوندی ہے، وہ مرن والا ہوندا ہے۔ جو انہیں زندگی دے اندر وادیاں کاٹیاں کیتیاں ہوندیاں نے، ڈنڈیاں ماریاں ہوندیاں نے، فراڈ دھوکھا کیتا ہوندا ہے، کسی دے نال ظلم زیادتی کیتی ہوندی، اور ساری او دے ذہن دے اندر وہ ریل چل رہی ہوندی، سارے خیالات او دے ذہن دے اندر گھوم رہے ہوندے ہیں۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیتا، سب تو زیادہ سچ ادو بولدا ہے جدوں مرن دے قریب ہوندا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، وہ بدبختو، وہ تسی جھوٹے دعوے تے بڑے کرتے ہو، یہ تے آندے ہو اسی اللہ دے بڑے پیارے ہیں تے اللہ دے لاڈلے ہیں۔ وہ اللہ دے لاڈلیاں دا ایک کام ہے کہ میری کتاب نو بدل دے، وہ اللہ دے لاڈلیاں دا ایک کام ہے کہ دین نو بدل دے، وہ اللہ دے لاڈلیاں دا ایک کام ہے کہ میرے احکامات نو بدل دے، اللہ دے لاڈلیاں دا ایک کام ہے کہ جو میں انہوں نے کتاب دے اندر حکم دیتا ہے وہ دا انکار کر دے جان اور طرح طرح دے بہانے کر دے جان۔ اے نبی انہوں نے کہہ دیو پھر، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تو ہمیں بڑا گمانڈ ہے نا کہ اسی اللہ دے پیارے ہیں تے اسی اللہ دے لاڈلے ہیں، فتمنوا الموت، پھر تمنا کرو موت دی، پھر آنکھو پھر ایسے حال دی سانو موت آ جائے، جو کچھ تسی کر دیو پہ ایسے حالت ہے تو ہمیں موت آ جائے، آنکھوں دعویٰ کرو ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو۔ فرمایا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اے نبی کدی بھی یہ موت نہیں منگن گے، کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے اسی جھوٹے ہیں، کدی بھی موت نہیں منگن گے، انہوں نے پتہ ہے اسی غلط ہے، کدی بھی موت نہیں منگن گے، انہوں نے پتہ ہے اسی اپنے دلوں مطمئن نہیں، صرف لوگاں نو مطمئن کرنے واسطے سارے ڈونگ رچا کے رکھے ہیں۔ یہ ساریاں باتاں ملمہ ساز جڑیاں نے، سارے اعتراضات جڑے نے، صرف لوگاں نو مطمئن کرنے واسطے کڑ کے رکھے نے، انہاں بدبختاں نو پتہ ہے اسی اندروں جھوٹے ہیں،
انہوں نے پتہ ہے اسی جھوٹے ہاں تسی سچے ہو، اس واسطے کدی بھی موت نہیں منگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے تو دو حرفی گل مکا دیتا۔ پھر وہ کہنے لگے جی اسی جنت دے اندر جاواں گے، جنت دے اندر تے جانا ہی جانا ہے، اسی جہنم دے اندر کدی بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ نے کہا اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں پوچھو کہ تساں جہنم دے اندر نہیں جانا، تساں کوئی اللہ دے نال عہد معاہدہ کیتا، تساں کوئی تحریر لکھی ہے اللہ دے نال کہ اللہ تانوں جہنم دے اندر نہیں بھیجے گا، اللہ تانوں جہنم دے اندر نہیں سٹے گا؟ جس طرح میں کل گزشتہ درس کے اندر وضاحت کر چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جڑی ہے بنی اسرائیل دے مشابہ ہو جائے گی۔ آپ نے جتی دے دو پیراں دی مثال دیتی، اور آپ نے ایک یہ بھی مثال دیتے کہ شبرن بے شبرن، شبرن بے شبرن، گٹھ برابر گٹھ، جویں دو گٹھاں برابر نے ایویں میری امت بنی اسرائیل دے مشابہ ہو جائے گی۔ تو جویں انہاں لوگاں نے اس طرح دیاں غلط خطرناک حرکتاں کیتیاں، اس قسم دے انہوں نے جناب غلط خطرناک بیان جاری کیتے، اندروں مطمئن نہیں، اندروں کچھ اتوں کچھ۔ ساڈے معاشرے دے لوگاں نے بھی اس قسم دا دین لوگاں دے اندر متعارف کروایا۔ انہوں نے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ سچا نہیں، انہوں نے پتہ ہے مسئلہ ٹھیک نہیں، اس کے باوجود ضد ایسے اڑے ہیں اللہ اکبر کہ تسی دیکھ دے ہو کہ کئی علماء کرام پھر آخری عمر دے وقت آ کے رجوع کرتے، بڑے بڑے حنفی رفع الیدین دے منکر، رفع الیدین دے خلاف مناظرے کرنے والے جب آخری عمر ہوتی ہے پھر مان لیندے ہیں کہ نہیں نبی علیہ السلام یہ حدیثاں پڑھیاں نے۔ ہاں جی، موت کا ڈر پہ جاندہ نا، اپنی جان دا جو خطرہ ہوتا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوتا جو ڈر پہ پھر آندے نے چلو ٹھیک ہے کر لیا کرو، کر لینا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی صحیح۔ پھر کئی ایسے نے کہ فرض نمازاں دے اندر تے رفع الیدین نہیں کرتے، لیکن تو اپنی الگ تو نماز پڑھ دیں، ادوں عوام تو لوگ کے رفع الیدین کرتے پڑے گا، عوام تو لوگ کی رفع الیدین کرتے پڑے گا کہ ساری عمر تے اسی لوگاں دے سامنے مخالفت پیش کرتے رہے، ہوں اسی لوگوں کو کی منہ آواں گے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، یہ بارے بھی حدیث آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب تو زیادہ سچ جڑا انسان موت کے وقت بولتا ہے۔ تو اللہ نے کی فرمایا کہ اے نبی انہوں نے کہو یہودیو اگر تھی سچے ہو نا تمنا کرو پھر موت منگو، ہاں پھر رب کو موت پتہ لگ جاتا تو تسی کنے کو اندر کھاتے سچے ہو۔ فرمایا کدی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے تے نبی انہوں نے کہہ دیو تسی موت تو جنہ مرضی بچ لو، موت تو انہوں آ کے رہے گی۔ وہ ذکر اگلی آیت کے اندر کیتا، وہ انشاءاللہ کل پڑھا گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔